اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ماعون 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن میں سورۃ فیل اور سورۃ قریش کے بعد درج ہے۔ سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کا گھر ہے جس سے ان کا امن بھی وابستہ تھا اور رزق بھی، اس کی حفاظت کا اس نے انتظام فرمایا۔ وہ دشمن جو اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے بڑے لاؤ لشکر ساز و سامان اور قوت کے ساتھ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو، اس کے لشکر کو اور اس کی سلطنت کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا جس میں عرب میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں تھا، لوگ سخت خطرات سے دوچار تھے، کسی کو کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہ تھا، راہ چلتے قافلے لٹ جاتے تھے، لوٹ مار عام تھی، اور ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے امن دیا اور تجارت کی راہ ہموار کی، اور جہاں بھوک کا خطرہ تھا وہاں رزق کا سامان کیا۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قبیلہ اور اہل خاندان تھے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد مناف تھے اور قریش کا پورا قبیلہ اور اہل عرب تھے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر خطاب تو قریش سے فرمایا ہے، لیکن اس کے مخاطب سارے انسان ہم اور آپ بھی ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق اور امن کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بجائے اس کے کہ قریش اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے اور صرف اسی کی غلامی اختیار کرتے، انہوں نے دکھلاوے کی دینداری اختیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے جزا اور سزا کو، کہ نیک اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری سزا، جو کہ قرآن مجید کی مستقل تعلیم ہے، فراموش کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کا مظہر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اس آیت کا خطاب ہم سے بھی ہے اور ان سے بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے براہ راست مخاطب تھے، اور ہر دور میں قرآن کے سننے والوں سے بھی۔ یہاں دیکھنے کے معنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ اسے مراد غور و فکر کرنا ہے۔ اس آیت میں دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے 2 معنی تو بہت معروف اور عام ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ، اس میں ہر چیز شامل ہے، ایمان، اپنے نفس کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق وغیرہ۔ گویا دین کے معنی ضابطہ حیات، قانون، طریقہ زندگی اور پوری زندگی کا وقف کرنا ہے۔ دین کے دوسرے معنی جزا اور سزا اور انصاف کے دن کے بھی ہیں کہ جہاں نیک کاموں اور برے کاموں کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہی سزا اور جزا کا مفہوم ہے۔ انہی معنوں میں یہ لفظ قرآن کے شروع میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ انصاف کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اس کے معنی دین کے بھی لیے گئے ہیں۔ دراصل دین کی ساری تعلیم کا خلاصہ اس صورت کے اندر بیان ہو رہا ہے، جس کا سلسلہ گزشتہ صورت سے شروع ہوا ہے، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اخلاص کے ساتھ بندگی، اس کی پرستش اور پوجا اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ رحمت اور محبت کا رویہ وغیرہ۔ یہی اصل دین ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتا، خواہ وہ کتنی ہی دینداری کا دعویٰ کرے اور دکھاوے کی دینداری کرے اور وضع قطع بھی دینداروں کی سی بنا لے، وہ دراصل دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے معنی طریقہ زندگی کے لیے ہیں، لیکن دوسرے بہت سے صحابہ اور مفسرین نے اس کے معنی سزا اور جزا کے لیے ہیں۔ روز جزا سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اسی تصور سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں فرمایا گیا، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ اس سورت کی دوسری آیت فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو کے معنی دھکے دینے کے ہیں، اور دھکے دینے کا لفظ کئی قسم کے برتاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو ضعیف، کمزور، بے آسرا اور بے سہارا افراد پائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ طرح طرح کے برتاؤ کرتے ہیں، ان سب کو یدعو کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یتیم کے حق احترام کرنا اور پھر اس کو صرف خود ہی نہ تسلیم کرنا بلکہ دوسرے جو اس کے حق کے لیے ہوئے ہیں ان سب کی حمایت کرنا کہ ان کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے تاکید و تلقین کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے سینہ سپر ہو جانا۔ یہ سب معنی لفظ یتیم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر مفسرین نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ بھوک کی حد تک بات نہیں، یا پھر یتیم کے حق کی بات نہیں، بلکہ جو بھی معاشرے کے اندر کمزور اور بے طاقت افراد ہیں،
کہ جن کا حق نہ ملتا ہو ان میں عورتیں بھی شامل ہیں اور بچے اور یتیم بھی اور جانور وغیرہ بھی، سب کا ذکر حدیث میں علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی اور ایمان بالآخرت کا تقاضا ہے، اور جو ایمان بالآخرہ کا دعوت تو کرے لیکن انسانوں کا حق ادا نہ کرے اور یہ سمجھے کہ ظاہری دینداری جس کا ذکر کیا گیا ہے یہی کافی ہے، تو یہ شخص دراصل انصاف، آخرت اور سزا و جزا کو جھٹلانے والا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست، معیشت اور معاشرت میں بھی یتیم ایک اصطلاح بن گئی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ عوام کا جو مال خزانے میں آتا ہے اس کے لیے ہماری معروف اصطلاح مال یتیم ہے۔ وہ چاہے ٹیکس جو خزانے میں جمع ہوتے ہیں ان کی حیثیت مال یتیم کی سی ہے۔ اس لیے جو بھی اس کا والی ہو، حکمران ہو، جن کے ہاتھ میں اس کو خرچ کرنے کا اختیار ہے، اگر وہ اس مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو وہ قرآن کی روح سے اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے، اور جو آدمی اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہو، جو اس کا مستحق ہو، اس کو اس مال کو واپس لوٹا دینا یہ اس مال کا حق ہے، سوائے اس کے کہ جو اس مال کو ضائع کر دے یا اس کے استعمال کا صحیح شعور نہ رکھتا ہو اسے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ مال یتیم کو اس کے حقدار سے روکے رکھنے کی کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یحض کے معنی تاکید کرنے کے بھی ہیں اور ترغیب دینے کے بھی، اکسانے کے بھی، اور وسیع طور پر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کا انتظام و انصرام کرنے کے بھی۔ مسکین کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جو لاچار و محتاج ہو، اپنا پیٹ خود نہ بھر سکتا ہو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ خود کھانا نہیں دیتا، بلکہ اس کی تاکید کرنا اور ترغیب دینا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں باتوں کا جگہ جگہ پر ذکر ہوا ہے، لیکن زیادہ کثرت کے ساتھ ساتھ ذکر ترغیب دینے کا ہوا ہے، خود کھانا کھلانے کا ذکر کم ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی کئی جگہ آیا ہے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو ترغیب دینے اور تاکید کرنے کا ذکر ہوا ہے کہ مسکین کا پیٹ بھرا جائے۔ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو خود اپنا پیٹ بھر سکتے ہوں، جو برسر روزگار ہوں اور جن کے پاس اتنا مال ہو کہ بغیر جھکے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہوں، جن کو انگریزی میں ہم ہیو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ رکھنے والا، اور ایک وہ ہے جن کے پاس اتنی دولت اور مال نہیں ہے، روزگار اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، جس کو ہم انگریزی میں ہیو ناٹ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے محروم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان کو کھانا کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ یہ کھانا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا لوگوں کے مال میں حق ہے، لہٰذا ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا دین ہے، یعنی اسلام کے طریقے پر، اور جزا اور سزا پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں دین کے دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر قریش کا ذکر ہو رہا ہے۔ قریش کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ ان کا عام برتاؤ اور روش تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ اس کے معنی ہے کہ جو روٹی چورا کر کے سالن میں ڈال کر مسکینوں کو کھلائے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے، چنانچہ اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ قریش میں یہ بات مشہور تھی کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا اور حاجت مندوں کی حاجت روی کرنا نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اور یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یک طرفہ تو خانہ کعبہ میں لا کر سینکڑوں بت رکھ دیے تھے، اور دوسری طرف مال و دولت کتنے حریص بن گئے تھے کہ قرآن نے ان کی حالت پر یوں تبصرہ کیا، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ پھر اس صورت کی یہ آیت ویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ویل کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس میں کم بختی، تباہی، بربادی کا مفہوم شامل ہے۔ یہاں پر نمازی کا لفظ جب آ گیا تو سمجھنے والے اس میں تھوڑی سی الجھن میں پڑ گئے کہ ذکر تو ہو رہا ہے سورۃ قریش میں کفار کا اور کفار قریش کا، تو نماز پڑھنے والے نہ تھے، نماز پڑھنے والے تو مسلمان ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی پہلی 4 آیات مکہ میں نازل ہوئیں اور بعد کی 3 آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، جہاں پر نماز فرض ہو گئی تھی۔ نمازی نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن ان میں دکھاوے کی نماز پڑھنے والے منافق پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں پر مسلین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں، اور کفار قریش کے بھی، جو اپنی دانش میں جو عبادت کرتے تھے وہ ان کے نزدیک یک نماز پڑھنا ہی تھی۔ قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ انفال کی ایک آیت کا کہ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی، بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔
इसी को वो नमाज ख्याल करते थे। वो हज भी करते थे, तवाफ भी करते थे, बाहर भी निकलते थे, अगरचे अरफात के मैदान में नहीं जाते थे, अलबत्ता ये इबादत उनके यहाँ किसी न किसी शक्ल में राइज थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले गार हिरा में जाकर रोज़े रखते थे, शब-ए-दारी करते थे और अल्लाह को याद करते थे। कुरैश के अंदर ऐसा करने वाले दूसरे लोग भी मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि इबादत करने वाले मौजूद ही नहीं थे। इसी तरह सलात के एक मानी यहाँ इबादत के हैं। सलात के एक मानी दीनदारी के भी हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को दीनदार ख्याल करते हैं, और कुरैश इन मानों में अपने आप को दीनदार ख्याल करते थे कि हमारे पास एक मुकद्दस इदारा है, हम परवहद और पादरी की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, हम खाना काबा के मुतवली हैं। इसीलिए जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की तो कुरैश का इल्ज़ाम ये भी था कि ये बेदीन लोग हैं, ये साबी बन गए हैं, उन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। हर जगह उनका यही प्रोपेगेंडा हुआ करता था कि ये अपने दीन से फिर गया है, बेदीन हो गया है, और उसने अपने आबा व अजदाद के मज़हब को छोड़ दिया है। इन मानों के अंदर भी मुसल्लीन का लफ्ज़ आता है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। नमाज से गफलत बरतने और बेखबर होने के कई मानी हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। एक तो वो नमाजी थे जिनका ताल्लुक़ कुरैश से था और उन्होंने इस नमाज को ज़ाया कर दिया जिस नमाज की तालीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दी थी। उसकी जगह उन्होंने अपनी मर्ज़ी के रस्म व रिवाज को नमाज करार दे दिया। नमाज से गफलत के ये भी मानी है कि नमाज अपनी असली शक्ल में तो मौजूद हो जिसकी तालीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब और सुन्नत में दी है, लेकिन इस नमाज को सही तरह से पढ़ने से लोग गाफिल हो जाएं। अव्वल तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो बेपरवाही से और लापरवाही बरतते हैं और गफलत से पढ़ते हैं। वक्त पर नमाज ना पढ़ना, टाल मटोल करते रहना, दिल चाह तो नमाज को खड़े हो गए, ज़रा सी मसरूफियत हुई तो नमाज टाल दी, ये सब नमाज से गफलत में शुमार होता है। फिर इससे बढ़कर नमाज की जो असल रूह है यानी अल्लाह की याद, उससे गफलत बरती जाए और बेदिली से पढ़ी जाए। नेज़ नमाज से मुतल्लिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उनसे भी गफलत बरती जाए। लज़ीना हुम युराऊना, जो रियाकारी करते हैं। दिखावे की नमाज वो होती है कि जिसमें यह ख्याल हो कि लोग कहें कि बड़ा दीनदार आदमी है। दिखावे की नमाज इसलिए भी होती है कि ये वर्षे में मिल जाया करती है, यानी बाप दादा नमाजी चले आ रहे हैं और नमाज पढ़ने का रिवाज है, इसलिए इसको आदमी रस्म के तौर पर अदा करता रहे। वो बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि नमाज में हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला किस बात को हुक्म दे रहा है और क्या अमाल हैं जिनको नमाज के नतीजे को तौर पर करना चाहिए। दिल भी खुलना चाहिए और जेब भी खुलनी चाहिए। नेज़ अल्लाह के बंदों के हक़ भी अदा होने चाहिए। वयमनऊन अलमाऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को बरतने के लिए नहीं देते। माऊन के मानी भी सहाबा कराम और हमारे मुफस्सरीन की कई आरा हैं। एक मानी तो उसके ज़कात के हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ भी जिक्र फरमाया है वहाँ पर ज़कात का लफ्ज़ है। एक दूसरे मानी ये हैं कि इससे मुराद मामूली चीज़ें हैं जो लोगों के बरतने और इस्तेमाल करने की होती हैं। चुनांचे बाज़ हदीसों के हवाले से कहा गया है कि जैसे पानी का डोल जो कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, या घर के अंदर पाइप लगा हुआ है या ट्यूबवेल लगा हुआ है और लोगों को पानी की ज़रूरत है मगर दरवाज़ा बंद है कि कोई अंदर ना आने पाए, हालांकि पानी तो आम इस्तेमाल की चीज़ है। इसी तरह इससे मुराद आग जलाने की चीज़ें या सिलाई है कि जो अब हमारे यहाँ तो इतनी मारूफ नहीं, लेकिन अरब में तो ये भी बड़ी चीज़ थी कि कोई चीज़ आग जलाने को मिल जाए। अगर सवारी की फौरी ज़रूरत पड़ गई तो उससे सवारी दे दी जाए। गोया माऊन से मुराद वो चीज़ें हैं जो आम इस्तेमाल की हों या हकीर हों और आदमी उनको भी रोक कर बैठा रहे और चाहे कि ये भी उसको ना देनी पड़े और किसी के इस्तेमाल में ना आए। इसी तरह ये ख्याल करना कि कोई ड्राइंग रूम में आकर ना बैठ जाए कि ये गंदा हो जाएगा इसलिए बाहर से ही खड़े होकर रुखसत कर दिया, या ये कि गरीब या हकीर है इसलिए उस लायक नहीं कि अंदर आकर बैठ जाए, ये बहुत सारी चीज़ें आज भी मुआशरे के अंदर मिल जाएंगी। गोया यमनऊन अलमाऊन से मुराद है वो जो मामूली बरतने की चीज़ों को भी रोक कर बैठ जाएं। इस आयत में एक तो नमाज से गफलत की तरफ इशारा है, दूसरे दिखावे के लिए दीनदारी बरतने की तरफ इशारा है, तीसरा ये कि दिल की तंगी और बुखल की तरफ इशारा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो मामूली बरतने की हैं उनको भी आदमी देने से रुक जाए। अब ये सूरतें अपने अख्ताम को पहुँच रही हैं और कुरान मजीद ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक ख़ास अंदाज में ख़त्म हो रहा है, और वो सारी तालीमात जो दीन का खुलासा हैं कि जिन पर दीन कायम है उनका तज़किरा किया जा रहा है।
دین ان مسائل پر قائم نہیں ہے کہ جن مسائل پر ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں۔ دین جن صفات پر قائم ہے وہ سخاوت ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی ہے، یہ ریاکاری سے بچ کر سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ نرمی، رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہے۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔